السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تاریخ کیا کہتی ہیں، کردار یا شہرت؟ دنیا کی بھی ایک عجیب حقیقت ہے، یہاں ہر مشہور انسان قابل احترام نہیں ہوتا۔ کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دنیا جانتی تو ہے مگر عزت سے نہیں بلکہ عبرت کے طور پر یاد کرتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی طاقت پر فخر کرتے ہیں، اپنے غرور کو اپنی پہچان سمجھ لیتے ہیں، اپنی ضد کو کامیابی کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں اس لیے وہ بڑے ہیں، لیکن وقت خاموشی سے سب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کتنا طاقتور تھا، تاریخ یہ بھی دیکھتی ہے کہ وہ انسان اپنے کردار میں کتنا بلند تھا۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے جن کے پاس اقتدار تھا، دولت تھی، طاقت تھی اور نام بھی تھا، لیکن جب وقت بدلا تو ان کے محل رہ گئے، ان کے لشکر رہ گئے، مگر ان کا غرور مٹی میں مل گیا۔ ابو جہل بھی اپنے وقت کا ایک مشہور شخص تھا، اس کا نام لوگ جانتے تھے، اس کا اثر اور رسوخ تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس کا انجام یہ بتا گیا کہ صرف مشہور ہونا کامیابی نہیں ہوتا۔ اگر دل میں تکبر ہو، اگر حق سامنے آ جائے اور انسان اسے قبول نہ کرے، اگر طاقت انسان کو آندھا کر دیں، تو یہی شہرت ایک دن انسان کے لیے رسوائی بن جاتی ہے۔ اصل عظمت شور میں نہیں ہوتی، اصل عظمت تو اس خاموش کردار میں ہوتی ہے جو انسان کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ وہ انسان عظیم نہیں جس کے نام کے نعرے لگیں، بلکہ وہ عظیم ہے جس کے اخلاق کو یاد کیا جائے، جس کے نیکیوں کی خوشبو باقی رہے، جس کے کردار سے دوسروں کو روشنی ملے۔ کیونکہ دنیا کی تعریف چند لمحوں کی ہوتی ہیں، مگر کردار کی گواہی ہمیشہ رہتی ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا مجھے کتنا جانتی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب میرے عمل کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ دنیا کی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہیں، لوگوں کی زبان بدل سکتی ہیں، وقت کے ساتھ تعریفیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے ہاں انسان کا کردار، نیت اور عمل محفوظ رہتا ہے۔ یاد رکھے، شہرت ایک سایہ ہے جو وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، مگر کردار ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی انسان کا نام زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے زندگی ایسے گزارو کہ لوگ صرف تمہارا نام نہ یاد رکھیں بلکہ تمہاری اچائی کو یاد رکھیں، کیونکہ تاریخ میں جگہ بنانا آسان ہے، مگر عزت کے ساتھ جگہ بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ آج کی دنیا میں اکثر لوگ شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لاکھوں فالوورز ہوں، کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہر زبان پر ہو، اور کوئی دولت، طاقت یا مقام کو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ مگر ذرا تاریخ کے صفحات کھول کر دیکھیں، وہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہیں۔ تاریخ صرف یہ نہیں دیکھتی کہ کون کتنا مشہور تھا، بلکہ یہ بھی لکھتی ہے کہ اس نے اپنے کردار سے انسانیت کو کیا دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے جن کے محلات تھے، خزانے تھے، فوجی تھی، مگر آج ان کا نام ظلم، غرور اور ناانصافی کی علامت ہے۔ دوسری طرف کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ دولت تھی، نہ اقتدار، مگر ان کے سچ، انصاف، رحم، امانت اور اخلاص نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یاد رکھے، شہرت وقتی ہوتی ہے، لیکن کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لوگ آپ کی شکل بھول جائیں گے، آپ کی آواز بھول جائیں گے، آپ کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے کسی کے آنسوں پہنچے، کسی مجبور کی مدد کی، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی کے ساتھ انصاف کیا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، تو یہی آپ کا اصل تعارف ہوگا۔ آج سوشل میڈیا نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرو، مگر دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ لوگوں کی تالیاں ہمیشہ نہیں بجتی، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کامیابی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک معیار نہ شہرت ہے، نہ دولت، نہ عہدہ، بلکہ تقوی، اخلاص اور کردار ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ کہیں گے کہ یہ شخص بہت مشہور تھا، یا کہیں گے کہ یہ ایک اچھا انسان تھا، سچا تھا، دیانتدار تھا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا اور اللہ سے ڈرتا تھا؟ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا دے، بلکہ وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔
قبر میں نہ فالوور ساتھ جائیں گے، نہ بینک بیلنس، نہ شہرت، نہ عہدہ، وہاں صرف ہمارے اعمال، ہمارا ایمان اور ہمارا کردار ہمارے ساتھ ہوگا۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا دے، بلکہ وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔ لہٰذا آج ہی فیصلہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد صرف مشہور ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا بنائیں گے۔ لوگوں کے دل جیتنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور ہر کام میں اللہ کو حاضر و ناظر جانیں۔ دنیا کو آپ کا نام یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تاریخ بھی ایسے ہی لوگوں کو عزت دیتی ہے، اور آخرت میں بھی یہی لوگ سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہرت سے زیادہ اچھا کردار، اخلاص، تقوی اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں، ہم صبح سے شام تک کس چیز کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا نام مشہور ہو، یا ہماری ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آئیں۔ اگر یہی مقصد زندگی بن جائے تو انسان آہستہ آہستہ اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنے رب کے ساتھ تعلق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھے، دنیا کی شہرت سورج ڈلنے کی سائے کی طرح ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگی۔ کل جو لوگ آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، ممکن ہے وہی لوگ کل آپ کو بھول جائیں۔ لیکن ایک اچھا کردار ایسا چراغ ہے جس کی روشنی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، دولت مند اور طاقتور لوگ آئے اور چلے گئے، ان کے محلات مٹی بن گئے، ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی، ان کے خزانوں پر دوسروں نے قبضہ کر لیا، مگر آج ان کا ذکر صرف ایک سبق کے طور پر ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، انصاف کیا، مظلوم کا ساتھ دیا، اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنے کردار کو پاک رکھا، وہ آج بھی عزت اور محبت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہمارا نام تاریخ میں لکھا جائے تو کس عنوان سے لکھا جائے گا؟ کیا لوگ کہیں گے کہ یہ شخص صرف مشہور تھا، یا کہیں گے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا، امانت دار تھا، سچا تھا، نرم دل تھا، بااخلاق تھا، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا انسان تھا؟ قبر میں نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت، عہدہ، کچھ بھی نہیں۔ تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے، اور اگر کردار خراب ہوگا تو دنیا کی ہر کامیابی بھی وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر سے پاک کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، حلال کمائیں گے، کسی کا حق نہیں کہیں گے، اور ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھیں گے۔ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے سے پہلے اللہ کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں، کیونکہ جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا بھی آخرکار اس کی عزت کرتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے دنیا کی ساری شہرت بھی اسے حقیقی کامیابی نہیں دے سکتی۔ لوگوں کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، حلال کمائیں گے، اور ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھیں گے۔ لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے سے پہلے اچھا ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں اچھا بنے، ان کا اخلاق اچھا ہو، اللہ راضی ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھے، تاریخ نام نہیں، کردار یاد رکھتی ہے۔ دنیا تالیاں بجا سکتی ہے، مگر آخرت کا فیصلہ صرف اللہ فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ جب لوگ آپ کو یاد کریں تو دعا دیں، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اس کی رحمت آپ کا استقبال کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے اپنی مصروف زندگی کو روک کر اپنے دل سے یہ سوال کیجیے کہ اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اگر آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑ جائے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا ہمارے پاس صرف دنیا کی شہرت ہوگی، لوگوں کی تعریفیں ہوگی، سوشل میڈیا کے لاکھوں فالوورز ہوں گے، یا پھر ایسے اعمال اور ایسا کردار ہوگا جو اللہ کی رحمت کا سبب بن سکے؟ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کے نام پر کبھی شہر آباد تھے، جن کے حکم سے لاکھوں لوگ چلتے تھے، جن کے پاس بے شمار خزانے تھے، آج وہ سب مٹی کے نیچے ہیں، ان کے محلات کنڈرات بن چکے ہیں،
ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ دنیا نے انہیں وہ عزت نہ دی جو وہ چاہتے تھے، کیونکہ دنیا کا دستور ہی یہی ہے کہ آج کسی کو آسمان پر پہنچاتی ہیں اور کل اسی کو فراموش کر دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک بندے جنہوں نے اخلاص، سچائی، تقوی، صبر، امانت اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کی باتوں سے رہنمائی لیتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے کردار کی خوشبو چھوڑ جائے۔ آج ہمارا معاشرہ ایک عجیب دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی تصویریں پسند کریں، اس کی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آئیں، لیکن بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آسمانوں کا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ بہت کم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ فرشتے ان کا ہر لفظ اور ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ بہت کم لوگ اس دن کو یاد رکھتے ہیں جب کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی دولت، کوئی شہرت، کوئی طاقت ساتھ نہیں ہوگی، صرف اعمال کا ترازو ہوگا۔ یاد رکھیں، اچھا کردار انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں، تو شاید دنیا آپ کو زیادہ نہ جانے، لیکن آسمان والے ضرور جانتے ہیں، اور جسے اللہ جان لے اسے دنیا کی پہچان کی ضرورت نہیں رہتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی قبروں پر آج بھی لوگ دعا کرنے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بادشاہ نہیں تھے، نہ ان کے پاس دولت تھی اور نہ دنیاوی شہرت۔ ان کے پاس صرف اللہ کا خوف، اخلاص اور بہترین کردار تھا۔ دوسری طرف کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے نام سے کبھی سلطنتیں کانپتی تھیں، مگر آج ان کا ذکر عبرت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو دنیا کی چمک دمک کا غلام نہ بنائیں۔ اپنی اولاد کو صرف کامیاب انسان نہیں بلکہ اچھا انسان بنائیں۔ انہیں سکھائیں کہ سچ بولنا کامیابی ہے، امانت داری کامیابی ہے، حلال روزی کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے، والدین کی خدمت کامیابی ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیں، جب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوگی تو لوگ چند دن روئیں گے، پھر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس خاموش ہو جائے گی، ہمارے موبائل کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے، ہماری جمع کی ہوئی دولت تقسیم ہو جائے گی، ہمارے کپڑے کسی اور کے ہوں گے، لیکن ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قبر میں صرف دو چیزیں ساتھ جائے گی، ایمان اور اعمال۔ لہٰذا آج بھی وقت ہے، اپنے دل کو صاف کریں، نفرت ختم کریں، حسد چھوڑیں، تکبر سے توبہ کریں، جھوٹ سے بچیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ وہی تعلق ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا آج بھی وقت ہے، اپنے دل کو صاف کریں، نفرت ختم کریں۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب تاریخ ہمارا ذکر کرے، جب ہماری اولاد ہمیں یاد کرے، جب لوگ ہمارے بارے میں بات کریں، تو کیا وہ کہیں گے کہ یہ شخص صرف مشہور تھا، یا یہ کہیں گے کہ یہ ایک نیک، باکردار، سچا، دیانتدار اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی مشہور ہونا نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونا ہے۔ شہرت چند سال زندہ رہتی ہے، مگر کردار قیامت تک انسان کے لیے عزت، دعا اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں شہرت سے زیادہ اچھا کردار، اخلاص، تقوی اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔